مغربی بنگال کو ایک نئی پہچان اور نئی شناخت دینے کا وعدہ کرنے والی بی جے پی بنگال الیکشن جیتنے کے بعد خاموش ہے۔ دوسری طرف بنگال کے مختلف علاقوں سے تشدد کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سوال آج سب سے بڑا بن گیا ہے، مغربی بنگال کی قسمت میں کب تک پوسٹ پول وائلنس ہے۔ اس پورے معاملے میں وزیر اعظم مودی، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بدلاؤ آئے گا، بدلا نہیں، امت شاہ خاموش ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ 60 دنوں تک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مرکزی فورسز حرکت میں ہے یا صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے تشدد کی مختلف تصاویر ہیں۔ ایک طرف مرشد آباد میں ولادیمیر لینن کی تصویر توڑی گئی ہے، دوسری طرف کوچ بہار میں تاج محل کی تھیم والے سیلفی پوائنٹ پر حملے ہو رہے ہیں۔ کلکتہ کے مختلف علاقے، نیو مارکیٹ جیسے مشہور علاقے پہ حملے کی تصاویر عام ہو رہی ہیں۔ ترنمول کانگریس کے دفتروں کو آگ لگایا جا رہا ہے اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ یہ سوال کافی اہم ہے کہ آخر بنگال، سوال یہ اہم ہے کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ سب کنٹرول میں، بھاری نفری، CRPF، 80 سے زائد گرفتاریاں، کوئی ریلی بغیر نہیں کی جائے گی، لیکن زمین پر حقیقت واقعی یہی ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بنگال سیاسی تشدد سے نجات کب حاصل کرے گا۔ مودی نے کہا تھا کہ بدلاؤ لانا ہے، بدلا نہیں، لیکن آج بنگال میں کیا بدلاؤ نظر آ رہا ہے یا صرف ایک طرف شیامک بھٹاچاریہ امن کی بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف کئی ایسے چہرے سامنے آ رہے ہیں بدلے اور دھمکی کی سیاست کر رہے ہیں۔ کیا دھمکی کی جنگ کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے؟ کیا سیاسی جنگ کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے؟ کیا بھارت میں مسلمان ہونا جرم ہے؟ کیا مسلمانوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے؟ اگر حق ہے تو پھر بار بار نشانے پر کیوں ہے؟ بنگال آج سوالوں میں گھرا ہوا ہے، جواب اب بھی غائب ہے۔ یہ صرف سیاست نہیں ہے، انصاف، برابری اور جمہوریت کے مستقبل کا سوال ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ 2011 میں ترنمول کانگریس نے کیا کیا تھا، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ لیفٹ فرنٹ نے جب جیت حاصل کی تھی تو کیا حاصل کیا تھا، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ کانگریس نے کیا کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ بنگال کو نئی تصویر، سونار بنگلہ بنانے والے لوگ بھی اسی جنگ کا حصہ کیوں بن گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں، پورے الیکشن میں مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ کیوں نہیں دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو مسلمانوں کا ووٹ چاہیے تھا تو آپ نے مسلم امیدوار کیوں نہیں کھڑے کیے؟ پورے انتخابی مہم میں آپ نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کیوں پھیلایا؟ اور آج جب مسلمانوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، جبکہ یہ مسلمانوں کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ جس کو چاہیں ووٹ دیں، تو پھر آپ یہ سوال کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ افسوس تو یہ ہے کچھ میڈیا چینلز پر بھی یہ آواز کھڑی کی جا رہی ہے کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت کا مسلمان کیا سیکولر جماعتوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا کسی ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دینا مسلمانوں کے لیے جرم بن جائے گا؟ یہ سوال صرف جمہوریت اور سیاست کا نہیں، سوال ملک کی بالادستی کا ہے، سوال آئین کی بالادستی کا ہے، سوال مسلمانوں کی بقا کا بھی نہیں ہے، سوال بھارت کی جمہوریت کی بقا کا ہے۔ مغربی بنگال کا یہ انتخاب کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک طرف یہ سوال بھی کھڑا کر دیا ہے کہ آپ 27 لاکھ لوگوں کو ووٹ دینے سے محروم کر دیے ہیں۔ کئی 2 درجن سے زائد ایسی سیٹوں پر آپ نے جیت حاصل کی ہے جہاں پہ ڈیلیٹ کیا کا جو مارجن ہے وہ جیت کے مارجن سے کہیں زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جیت کا کوئی اخلاقی حق ہے؟ یہ سوال اور بھی اس وقت بڑا ہو جاتا ہے کہ جب آپ جیت حاصل کرنے کے بعد بڑے دل کا، اپنے اہمیت کا جب مظاہرہ کرنے کے بجائے اسی مجاز میں، اسی زبان میں جب بات کرتے ہیں جس زبان میں آپ اپوزیشن میں تھے، تو سوال یہ ہے کہ اقتدار میں کون لوگ پہنچ رہے ہیں۔ سوال بنگال کی جمہوریت کا بقا کا نہیں، سوال بنگال کی مستقبل کا نہیں ہے، سوال بھارت کے مستقبل کا بھی ہے۔ What's your message for common people, because there has been a transition, so there is a chance of post-poll violence more?
Yes. See, there might be grievances against some persons. These grievances might be genuine or whatever these are. They have to approach the police station. They have to lodge the complaint and wait for the police to take legal steps against them. There is no need to take law and order in their own hands, and we have to maintain calm, peace, and tranquility. সব